فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں 250 سالہ انسان جلد سوم۔ اس میں تاریخ امامت کے 4 ادوار کا ذکر ہوا ہے جس کے مؤلف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ہیں اور مترجم سید کوثر عباس موسوی۔ یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 60 ہے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں آغاز کیا تھا عنوان عاشورہ، کتاب کے صفحہ نمبر 507 سے، اس حوالے سے ہم نے کہا تھا 3 نشستوں میں یہ مکمل ہوگا، تو 2 ہم پڑھ چکے اور اب یعنی تیسری نشست میں اس ٹاپک کو مکمل کرنے جا رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 524 پر۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی کہ جب مولا عباس علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا کہ وہ پانی لینے گئے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جب کہ آپ علیہ السلام تو اپنے بھائی کے تشنہ لب بچوں کی و عطشہ کی فریاد پر ان کی پیاس بجھانے کے لیے پانی لانے گئے تھے۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میری نظر میں کربلا کی سب سے بڑی مصیبت حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہے، یعنی باپ کی آغوش میں 6 ماہ بچے کی شہادت کا واقعہ ہے۔ معمولاً امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشنگی کو مصیبت کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن پیاس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک بڑی عمر کے انسان اور ایک چھوٹے بچے، اور وہ بھی شیر خوار بچے کی پیاس کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب میں عصر عاشور کے وقت اپنے ذہن میں تصور کرتا ہوں کہ جب اس وقت خیمہ گاہ حسینی علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ تھا، جس دوران اس 6 ماہ بچے نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا، جب میں اپنے ذہن میں اس ہیجانی کیفیت کا تصور کرتا ہوں جو اس بچے کی شہادت کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی، تو واقعاً یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ میں اس واقعے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہاں پر اپنے ذہنی تصور کے کچھ نکات آپ قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں 1-2 گھنٹوں کے لیے پانی آنا بند ہو جاتا ہے، اور وہ بھی گرمیوں کے موسم میں، تو اس گھر میں بسنے والے مرد اور عورت کے ذہن میں سب سے پہلے جو بات آ جاتی ہے وہ دوپہر کا کھانا نہیں، یا وضو کا پانی نہیں، یہاں تک کہ بڑوں کا پینے کا پانی بھی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اس گھر میں موجود 6 ماہ 1 سالہ یا 2 سالہ بچے کو پیاس لگے تو کیا کیا جائے۔ اگر سارے گھر والے پیاسے ہوں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے حصے کے چند گھونٹ پانی کو سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ جب اس بچے کو جو بول بھی نہیں سکتا ہے، جو پیاس برداشت نہیں کر سکتا ہے، اگر پیاس لگے تو اسے پلایا جا سکے۔ اسی طرح جب گرمیوں کے موسم میں 1-2 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے تو ماں باپ اپنے لیے پریشان نہیں ہوتے، لیکن جب کوئی ماں اپنی گود سے بچے کو دیکھتی ہے کہ اس کا شیرخوار بچہ گرمی کی شدت سے بے تاب ہو رہا ہے اور سو نہیں سکتا ہے، تو وہ ماں بھی بے آرام ہو جاتی ہے۔ اب آپ عصر عاشور کو سید الشہداء کے خیموں کی جانب دیکھ لیجئے کہ اس گرمی کی حالت میں اور پیاس کی شدت میں ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہاں پر بعض ایسے بچے بھی تھے کہ جنہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1 گھونٹ پانی بھی نہیں ملا تھا۔ یقیناً وہاں پر موجود لوگ علی اصغر علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اپنی پیاس کی فکر میں نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید امام حسین علیہ السلام کا علی اصغر علیہ السلام کو یزیدی فوج کے سامنے لے جانے کا اصلی مقصد
تھوڑی سی امید تھی کہ ان وحشی لوگوں کا دل جلے گا اور وہ تھوڑا سا پانی دیں گے، یا اصل مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور آپ علیہ السلام کچھ اور کر نہیں سکتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام آخری مرتبہ الوداع کی غرض سے خیمہ گاہ آئے تو جناب زینب کو بلایا۔ اسی طرح آپ کی دوسری بیٹیاں، بچے اور دیگر مستورات امام حسین علیہ السلام کی آواز سن کر سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام میدان سے لوٹ آئے ہیں۔ سب کے سب آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو گھیر لیا۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ بہن زینب، میرے 6 ماہ بچے کو لائیں تاکہ میں وداع کروں۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو امام حسین علیہ السلام جب بچے کو اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، گردن ڈھلکی ہوئی ہے، چہرہ زرد پڑ چکا ہے اور بے حال پڑا ہے، اس حالت میں بچے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا۔ آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کو دشمن کے لشکر کے سامنے لے جاتا ہوں، شاید اس حالت میں دیکھ کر انہیں رحم آ جائے اور تھوڑا سا پانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس موقع پر یہ امام حسین علیہ السلام اس بچے کو اپنی ابا کے نیچے رکھ کر دشمن کے لشکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ شاید حضرت علیہ السلام اپنی ابا کے نیچے قرآن کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ انہیں قرآن کا واسطہ دے سکیں، لیکن بعد ازاں جب امام حسین علیہ السلام نے ابا کو ہٹایا تو دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ آپ کی گود میں ایک شیرخوار بچہ ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر سب کو دکھایا، جنہیں دیکھ کر سنگ دل لوگوں کو بھی رحم آنے لگا، بلکہ آپ علیہ السلام نے بذات خود یزیدی فوج سے فرمایا، اے لوگو، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس طفل پر رحم کرو۔ دیکھیے کہ اس پریشانی کے عالم میں ایک باپ کس طرح اپنے بچے کے لیے رحم کی اپیل کرتا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام جیسے عزت دار باپ نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے کس طرح اپنے دشمن سے 2 گھونٹ پانی مانگا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر یزیدی لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو اس معصوم بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، یہ پیاسا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ پیاس کی وجہ سے کیسے تڑپ رہا ہے؟ ان لوگوں کے لیے یہ بڑا آسان کام تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو تو شہید کر دیتے، لیکن اس بچے کو پانی پلا دیتے۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہ تھا، کیونکہ ایک شیرخوار بچے کی پیاس بجھانے کے لیے تو 1 گھونٹ پانی کافی ہوتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام بھی اس سے زیادہ پانی نہیں مانگ رہے تھے، لیکن افسوس کہ وہ اس بات کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، بلکہ عین اسی وقت جب آپ انتہائی پریشانی اور مشکل کے ساتھ بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر دشمن سے پانی مانگ رہے تھے، آپ نے ایک عجیب چیز کا احساس کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جو بچہ اب تک بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے حال پڑا ہوا تھا، اچانک اپنے بابا کے ہاتھوں پر زور زور سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے بچے کی طرف دیکھا تو بچے کے گلے سے خون بہہ رہا تھا، اور پھر لکھا، اب امام حسین ابن علی علیہ السلام کا جناب زینب کبریٰ سے وداع کا وقت آن پہنچا۔ یعنی ایک بہن اور بھائی جو اس حد تک ایک دوسرے سے مانوس ہیں، ایک دوسرے سے اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہوتے۔ واقعاً اگر انسان ان لمحات پر غور و فکر کرے تو دیکھتا ہے کہ یہ کتنے باعظمت لمحات ہیں۔ ان واقعات سے متعلق رلانے اور تاثیر انگیز پہلوؤں سے ہٹ کر ان کے نفسیاتی پہلوؤں پر غور و فکر کیا جائے تو اس عظمت کے مقابلے میں انسان ذلت اور رسوائی کا احساس کرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ انسان تھے تو پھر ہم کیا ہیں؟ یہ بہن بھائی جو اس حد تک ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ اگر کسی گھر میں 2 بھائی اور 1 یا 2 بہنیں رہتی ہیں جو بچپن ہی سے ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کی عمروں میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، جو ہر غمی خوشی میں ایک ساتھ رہے ہوں، جنہوں نے ایک ساتھ اپنے نانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم سہا ہے۔
ماں پر گزرنے والی سختیوں اور پریشانیوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے، ایک ساتھ اپنے بابا کو کھویا ہے۔ ایک ایسے گھرانے میں گھر کے افراد جتنے کم ہوتے جاتے ہیں، اس قدر باقی رہنے والوں میں محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اب جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے نانا، ماں، بابا، بھائی سب کو کھو دیا اور آپ علیہ السلام اللہ علیہ کے پاس صرف حسین علیہ السلام بچا ہوا ہے، تو فطری بات ہے کہ ان تمام محبتوں کا مرکز اور محور آپ علیہ السلام کی ہی ذات ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام جو تاریخ اسلام کے اس مصیبت زدہ اور مختصر سے گھرانے کے پسماندگان ہیں، ان میں اس گھرانے کی ساری محبت پائی جاتی ہے۔ یعنی ان دونوں بہن بھائیوں میں اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ جو عام بہن بھائیوں میں نہ پائی جاتی ہو۔ اور اب اپنے بھائی سے ایسی محبت کرنے والی بہن یہ دیکھ رہی ہے کہ ان مشکل ترین حالات میں وہ بھائی بھی بہن سے وداع کرنا چاہتا ہے تاکہ میدان جنگ میں جا کر جام شہادت نوش کر سکے۔ ایک طرف تو اتنی ساری محبت اور بھائی کے جانے کے بعد غربت اور تنہائی کا احساس ہے، تو دوسری طرف جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے کاندھوں پر آنے والی بھاری ذمہ داری کا احساس ہے، جن کا تعلق اب تک آپ علیہ السلام کے بھائی سے تھا، اب آپ کے سر سے امامت کا سایہ چھننے والا ہے، اور یہ ساری ذمہ داریاں آپ سلام اللہ علیہ پر عائد ہونے والی ہیں۔ آپ ہی کو اس کاروان کی قیادت اور رہبری کرنی ہے، لہٰذا آپ دیکھتی ہیں کہ یہ کتنا حساس مرحلہ ہے۔ پھر ایسے لمحے معلوم نہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی کیا کیفیت کی، آپ کے کیا جذبات ہوں گے ایسے لمحے میں، جب حسین ابن علی علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے، یعنی ان کے آخری لمحات میں، اور گھوڑا اپنے مالک کے بغیر خیمہ گاہ لوٹا، تو اہل حرم کی خواتین اور بچے سمجھ گئے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اس موقع پر ہر کسی نے ایک رد عمل کا اظہار کیا۔ خیمہ گاہ میں ایک 11 سالہ بچہ بھی تھا جو امام حسین علیہ السلام کی گود میں پڑا ہوا تھا۔ واقعہ کربلا تک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کو 10 سال بیت چکے تھے، یعنی یہ بچہ اپنی ولادت کے 1 سال بعد سے ہی اپنے چچا کی زیر تربیت تھا، جس کی وجہ سے وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ شاید اس بات کے پیش نظر کہ وہ بچہ یتیم تھا، امام حسین علیہ السلام اسے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچے کو پتہ چلا کہ ایسی محبت کرنے والا چچا زمین پر گرا پڑا ہے تو وہ کس قدر گھبرایا ہوگا، لہٰذا وہ فوراً بھاگم بھاگ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ روایات کے مطابق جس وقت یہ بچہ امام حسین کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اس موقع پر ابن زیاد کے لشکر کے ایک خبیث اور سپاہی کے جس کا نام نہیں لکھا یہاں پہ، خبیث اور قسی القلب سپاہی نے امام حسین علیہ السلام کے زخمی جسم پر وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی۔ بچے نے دیکھا کہ چچا زخموں سے چور زمین پر لیٹا ہوا ہے اور ایک ظالم آپ علیہ السلام کے زخمی بدن پر وار کرنا چاہتا ہے، تو بچے نے گھبرا کر اپنے دونوں ننھے ہاتھوں کو آگے کیا، لیکن آپ علیہ السلام کا یہ عمل اس حیوان صفت انسان کو اپنے ارادے سے نہ روک سکا۔ اس نے تلوار کا وار کیا، معصوم بچے کے دونوں ننھے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ بچے نے صدائے استغاثہ بلند کیا، مگر اس خونخوار بھیڑیے نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس بچے کو زمین پر دے مارا اور شہید کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام تڑپ کر رہ گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے لشکر کے سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام کو گھیرے میں لیا اور ہر کوئی آپ کے بدن پر ایک وار کر رہا تھا، اور آپ علیہ السلام کا جسم اطہر کربلا کی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے سپاہی یہاں جتنی خباثت، درندگی، حیوانیت اور انتقام جوئی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اتنی ہی خیام حسینی میں اللہ کی ذات پر توجہ، اعلیٰ انسانی اقدار اور جذبات موجیں مار رہے تھے، اور وہاں موجود تمام چھوٹے بڑے اور مرد و زن
سب کے سب حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے پریشان تھے اور اپنے اپنے خیموں سے نکل کر اس جانب بڑھ رہے تھے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ روایات میں ہے کہ جب خواتین خیموں سے باہر نکلیں تو سخت قسم کا گریہ کر رہی تھیں۔ آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا کہ عرب کی عورتیں کس طرح اپنے پیاروں پر گریہ کرتی ہیں اور اپنا چہرہ پیٹتے ہوئے بالوں کو نوچتی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا حسین جیسا بھائی کھو دیا تھا۔ لہٰذا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت میں وہ تمام خواتین اور بچے قتل گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے زخموں سے چور اور پامال بدن کو ڈھونڈ لیا۔ آپ نے جب امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو کربلا کی اس گرم زمین پر پڑا دیکھا تو کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار کرنے کے بجائے آپ امام حسین علیہ السلام کے قریب گئیں اور اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کی، اے نانا جان، اے پیغمبر خدا، کربلا کے اس تپتے صحرا میں ایک نظر تو کیجیے، یہ آپ کا نواسہ امام حسین علیہ السلام ہے جو خاک اور خون میں غلطاں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ 2 مقامات پر جناب زینب کبریٰ جنازوں سے لپٹ گئی تھیں۔ ایک اس وقت جب آپ حضرت علی اکبر کے جنازے پر پہنچی تو بے خود ہو کر علی اکبر کے جنازے پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ دوسری مرتبہ عصر عاشور آپ سلام اللہ علیہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے جنازے سے لپٹ گئی ہیں۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے بدن کے نیچے ہاتھ ڈالا اور بلند آواز میں کہنے لگیں، بار الہ آل محمد کی اس قربانی کو قبول فرما۔ اے ابا عبداللہ، تیرے پامال جسم پر قربان۔ یہ کہتے ہوئے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ زمین کربلا پر نوحہ کناں تھیں۔ آپ کے وہ الفاظ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں، کہتی ہیں کہ میرا باپ فدا ہو اس پر کہ جو آخری لمحے تک پیاسا رہا اور تشنا لب اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ راوی کہ جس نے روز عاشور کے واقعات نقل کیے ہیں اور وہ کتابوں میں منقول ہیں، کہتا ہے کہ مکسور یعنی جس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، بچوں کی موت واقع ہو جائے، دوستوں اور عزیز و اقارب کا خاتمہ ہو گیا ہو، مال و دولت لٹ گیا ہو، ہر طرف سے مصائب و آلام نے اسے گھیر لیا ہو، اسے عربی میں مکسور کہتے ہیں، میم کاف سے واورے کہتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے 4 سو مصائب و آلام میں گھرے لوگوں میں سے کسی کو بھی حسین ابن علی علیہ السلام جیسا صابر اور عزم مستحکم والا انسان نہیں دیکھا۔ گوناگوں جنگ کے میدانوں، سماجی و سیاسی میدان وغیرہ میں مختلف لوگوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جو کسی نہ کسی غم اور رنج و الم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس قدر سخت مصائب و آلام کے مقابلے میں سوائے حسین ابن علی علیہ السلام کے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سب کے مقابلے میں چہرے پر شادابی، مصمم ارادہ، خدا پر بھروسہ اور ثبات و عزم مستحکم سے مالا مال ہو۔ یہ وہی خدائی عزت و توقیر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ روز عاشورہ لشکر حسینی میں شامل تمام جانثار اپنی اپنی قربانی پیش کر کے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ عصر عاشور سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے خیام حسینی میں کوئی مرد باقی نہیں رہا تھا، اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی شدت بیماری کی وجہ سے بستر پر پڑے تھے اور شاید بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان جلے اور لٹے ہوئے خیموں اور کاروان حسینی میں تقریباً 80 یا 84 خواتین اور بچے ہیں جو چاروں طرف سے دشمن کے نرغے اور محاصرے میں ہیں۔ انہیں کتنی زیادہ تسلی، تشفی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ان میں سے کچھ پیاسے اور کچھ بھوکے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ سبھی بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ساتھ سب کے دلوں پر خوف اور وحشت سایہ فگن ہے۔ ان کے سامنے اپنے عزیزوں اور شہداء کے لاشیں ٹکڑے ہوئے زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ بعض ان کے بھائی ہیں تو بعض ان کے لخت جگر۔ بہرحال یہ کربلا کا واقعہ ایک بہت ہی ناخوشگوار، غمگین اور وحشتناک صورتحال ہے۔ کسی ایک کو تو اس بکھرے ہوئے کاروان کو اکٹھا کرنا ہے اور انہیں حوصلہ دینا تھا، اور وہ ایک ہستی صرف
حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ہی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے صرف اپنے عزیز ترین بھائی امام حسین علیہ السلام کو گنوا دیا ہو، یا اپنے دونوں جگر گوشوں یعنی اون و محمد کو اور اپنے دوسرے بھائیوں اور دیگر اعزاء و اقربا کو کھو دیا ہو اور یا بنی ہاشم کے 18 جوانوں اور اپنے بھائی کے باوفا اصحاب و انصار کو گنوا دیا ہو۔ اگرچہ یہ سب کچھ تو تھا ہی، لیکن شاید جس چیز کی اہمیت اس سے بھی زیادہ تھی وہ یہ تھی کہ دشمن کے اتنے بڑے لشکر کے درمیان اس بکھرے ہوئے قافلے کو سمیٹنے اور انہیں ایک جگہ جمع کرنے کی ذمہ داری بھی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہی کی تھی، حتیٰ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دیکھ بھال اور نگہداری بھی آپ ہی کے کاندھوں پر تھی۔ پھر لکھا ہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا موہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ ایک مسافر اور مشتاق انسان کے سلام کی کچھ خصوصیات ہوا کرتی ہیں، یعنی اس کا سلام بغیر روح کا نہیں ہوتا، کوئی لفاظی نہیں ہوتی ہے، دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا کوئی مخلص شیعہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے امام علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف رخ کرتا ہے، یا دل اپنے دل سے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی اے ابا عبداللہ تجھ پر میرا سلام ہو۔ اگرچہ عشق و محبت اور جوش و جذبے کا محور امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن اس محور کے اطراف میں کچھ ایسے منتخب اور عظیم افراد بھی ہیں کہ یقیناً تاریخ میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ 72 لوگ جو شجاع اور بہادر، کسی سے نہ ڈرنے والے اور پوری دنیا کفر کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے، اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کریں اور کہنے لگے کہ ہم نواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے اس عمل کی اہمیت اس بات میں تھی کہ وہ بڑا مشکل کام تھا۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، یقیناً مشکل کام تھا۔ کام مشکل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن کی تلواریں تیز تھیں۔ تلواریں تو ہر جنگ میں تیز ہی ہوا کرتی ہیں، بلکہ مشکل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے ظالم و جابر کے مقابلے میں قیام کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، اور اتنا بڑا دل اور مضبوط گردہ ان چند لوگوں کے علاوہ کسی کے پاس نہ تھا۔ وہی لوگ آخری لمحے تک آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، عاشورہ کی رات کو بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور عاشورہ کی صبح ہوتے ہی منصب شہادت پر فائز ہونے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لیتے رہے، اور آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے شہید ہو کر لقائے الہی سے پیوست ہو گئے۔ پھر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب تاریخ کے شہداء کے سردار ہیں، یعنی آج کے ہمارے دور کے شہداء بھی شہدائے کربلا کی عظمت کا ایک نمونہ ہیں۔ کربلا کے شہداء کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کیونکہ اس شمع انجمن کے محور حسین ابن علی علیہ السلام ہیں، لیکن اس مرکز سے بہت ساری کرنیں پھوٹتی ہیں، لہٰذا کہتے ہیں کہ ہمارا درود و سلام ہو ان پاک ارواح پر جنہوں نے اپنی جانوں کو تیری راہ میں قربان کیا، وعلی الارواح التی حلت بفنائک۔ اور پھر لکھا ہے کہ یاران امام حسین علیہ السلام، اور کہا ہے کہ علیک منی سلام اللہ، اے حسین تجھ پر سلام، درود و سلام ہو، ابداً ما بقیت ہو، جب تک میں زندہ رہوں، یعنی میری پوری عمر، و بقی اللیل والنہار، اور جب تک یہ دن اور رات باقی ہیں، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین۔ عاشور کی یہ کہانی واقعی بہت عجیب ہے۔ اس واقعے کی منظر کشی کرنا ممکن ہے
यानी इतने बरसों से हम मजालिस पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीना खूबी करते हैं और इस वाक़े को बयान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वाक़े की तमाम बारीकियां बयान अभी तक नहीं की गई हैं। आप इसके जिस पहलू पर भी नज़र डालेंगे और उसकी गहराई में जाकर मुताला करेंगे तो आपको उन फरिश्ता सिफत और अजीम इंसानों का एक चेहरा दिखाई देगा जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। जैसा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, रिवायत में है कि ला यौमा कयूमिका या अबा अब्दुल्लाह है, कि कोई दिन तेरे दिन जैसा यानी आशूरा के दिन जैसा और तेरे करबला और तेरे साथ पेश आने वाले इस हादसे जैसा नहीं है। ऐसी बात तो इंसान इल्म आगाही की बुनियाद पर कर सकता है। वाक़ईन पूरी तारीख़ में हमें ऐसा ख़तरनाक दौर नज़र नहीं आता है। सदर इस्लाम से लेकर वाक़े करबला तक और वाक़े करबला से लेकर आज तक वाक़े करबला जैसा ख़तरनाक कोई और वाक़या नज़र नहीं आता। इसीलिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सैयदुश शुहदा कहा जाता है और आप अलैहिस्सलाम के बावफा असहाब तारीख़ के तमाम शुहदा के सरदार करार पाए हैं। सामीन, यहाँ पर आशूरा के हवाले से जो हमने 3 नशिस्तों में जो इस टॉपिक को पढ़ना था वो मुकम्मल हुआ सफ़ा नंबर 531 पर, लेकिन क्योंकि अभी रीडिंग की इस नशिस्त में टाइम बाकी है तो आइए अगले उन्वान को भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो भी इसी के साथ है कि आशूरा की इबरतें। और इसमें सबसे पहले लिखा है इर्तिजा और इर्तिदाद। हिज्जे करती हूँ, अलिफ रे ते जीम अलिफ आइन और इर्तिदाद अलिफ रे ते दाल अलिफ दाल। आइए पढ़ते हैं। लिखा है आशूरा से मुतालिक गुफ्तगू में 3 अहम मौज़ूआत पाए जाते हैं। पहला मौजू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम और उसकी वजूहात और असबाब से मुतालिक गुफ्तगू है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों क़याम फरमाया, यानी इस क़याम का दीनी, इल्मी और सियासी तज्ज़िया, जिसके बारे में हम इससे पहले तफसील से बहस कर चुके हैं। इसके अलावा उलमा, दानिश्वरों और बुज़ुर्गों ने भी बेहतरीन अंदाज में इस मौजू पर बहसें की हैं। इस मौजू से मुतालिक अब तक बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। इंतहाई कीमती नज़रियात पेश किए गए हैं, लेकिन हकीकत में इस दरख्शां हकीकत को बयान करने के लिए एक पूरी ज़िंदगी दरकार है। वाक़े करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम के बारे में जितना गौर व फिक्र करते जाते हैं उतना ही मुतवज्जा होते जाते हैं। इस वाक़े के मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गुंजाइश मौजूद है, यानी जिस कदर गौर व फिक्र करते जाते हैं उसी कदर नए नए मतालिब और मौज़ूआत की तरफ मुतवज्जो होते जाते हैं। दूसरा मौजू वाक़े करबला है। वाक़े करबला से हासिल होने वाले दुरूस के बारे में है, जो एक ज़िंदा और जावेदां बहस है और किसी 1-2 और ज़माने के साथ मखसूस नहीं, बल्कि आशूरा का दर्स फ़िदाकारी, दीनदारी, शुजाअत, खैर ख्वाही, राह खुदा में क़याम और इश्क़ व मोहब्बत का दर्स है। आशूरा हमें दीन की हिफाजत के लिए फ़िदाकारी का दर्स देता है। इसी तरह कुरान की राह में हर चीज़ कुर्बान करने और हक़ व बातिल की जंग में मर्द व ज़न, पीर व जवान, छोटे और बड़े, अमीर व गरीब और इमाम और रियाया को एक ही सफ़ में खड़े होकर मुकाबला करने का दर्स देता है। आशूरा हमें दर्स देता है कि दुश्मन अपनी तमाम तर ज़ाहिरी तवानाइयों के बावजूद इंतहाई कमज़ोर है। इसी तरह आशूरा हमें ये दर्स भी देता है कि दीन के दिफा के लिए इंसान को बहुत बसीरत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बेबसीरत लोग धोखा खा जाते हैं और अपनी बेबसीरती के नतीजे में बातिल की सफ़ में शामिल हो जाते हैं। जैसा कि इब्न ज़ियाद के साथ बाज़ ऐसे अफराद भी थे जो फासिक व फाजिर नहीं थे मगर बेबसीरत थे। यही आशूरा के दुरूस है। इन्हीं के ज़रिए हम एक कौम और मिल्लत को ज़िल्लत से निकाल कर इज़्ज़त की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। फिर लिखा है कि यही दुरूस कुफ्र व इस्तकबार को शिकस्त दे सकते हैं। ये ज़िंदगी साज दुरूस हैं। तीसरा मौजू आशूरा की इबरतों के मुतालिक है।
واقعہ کربلا سے دروس کے علاوہ بہت سی عبرتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ عاشورہ ایک عبرت کا مقام ہے۔ انسان کو اس واقعے کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ عبرت حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان ان حالات کے ساتھ اپنا موازنہ کرے اور جان لے کہ وہ کس حال میں ہے اور کیسی صورتحال اسے درپیش ہے، اسے کیا چیز خوفزدہ کرتی ہے اور اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ہے عبرت۔ اب اگر کبھی آپ کسی سڑک کے کنارے سے گزرتے ہوئے کسی ایسی گاڑی کو دیکھیں کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس میں سوار تمام لوگ زخمی ہوئے ہیں یا مر گئے ہیں، تو آپ کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگتے ہیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ بے احتیاطی، تیز رفتاری اور غلط ڈرائیونگ کا کیا نتیجہ نکلا۔ یہ بھی اس قسم کا درس ہے، لیکن یہ درس عبرت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس موضوع پر ذرا غور و فکر کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا سے ہمیں جو پہلی عبرت حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 50 سال بعد اسلامی معاشرہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسے بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا پڑی۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اگر صدر اسلام سے 1000 سال بعد ہوتی یا اسلام مخالف ممالک اور قوموں کے خلاف ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی، مگر آپ علیہ السلام نے قلب اسلام اور وحی کے مرکز مکہ اور مدینہ میں حالات دیکھے جس کا علاج قربانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہ بھی اس قدر عظیم اور خونی قربانی۔ آخر وہ کون سے حالات تھے جنہیں دیکھ کر حسین ابن علی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اسلام صرف اور صرف آپ علیہ السلام کی قربانی کے ذریعے سے ہی باقی رہ سکتا ہے، بصورت دیگر اسلام کا بچنا محال ہے۔ عبرت اسی میں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اسلامی معاشرے کا پیشوا یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مکے اور مدینہ سے پرچم اسلام مسلمانوں کے حوالے کر دیتے اور وہ جزیرۃ العرب کے آخری کونے اور شام کے سرحدوں تک جاتے، روم کے شہنشاہ سے مقابلہ کرتے، اس پر ٹوٹ پڑتے اور اسلامی لشکر فاتحانہ انداز سے واپس آ جاتا۔ ان فتوحات میں جنگ تبوک کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ شہنشاہ روم جب انتہائی تیزی سے پھیلتے ہوئے اسلام سے خطرہ محسوس کرنے لگا تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا، اور اس مقصد کے پیش نظر اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ شام کی سرحدوں پر پڑاؤ ڈالا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ خبر سنتے ہی رومیوں نے پسپائی اختیار کرنا شروع کیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی سرحدوں میں رہنے والے لوگوں اور مقامی قبائل کے سرداروں کے ساتھ ایک دوسرے کے امور میں مداخلت نہ کرنے کا معاہدہ کیا اور واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ سامعین، یہاں پر اس عنوان کے تحت یعنی عاشورہ کی عبرتیں، اور جس میں عنوان ہے ارتجاع اور ارتداد، یہ ہم نے اس کے 2 صفحات پڑھ لیے۔ کتاب کے صفحہ 533 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں اسی ٹاپک کے آگے مزید پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔